السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 4 سے سورہ الرعد۔ وفی الارض اور زمین میں قطعن ٹکڑے ہیں، متجاورات باہم ملے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من عناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل اور کھجور کے درخت، سنوان دوہرے، وغیر سنوان اور اکہرے، یسقا وہ پلائے جاتے ہیں، بمائن پانی، واحد ایک ہی، ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعدہا ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، فی الاکلی ذائقے میں، انا یقیناً یا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقومی اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سورت شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا موضوع جو ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اس میں جو ہے زیادہ بات کی گئی ہے، اور مختلف جیسا کہ اس قرآن کا اسلوب ہے، انداز ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ کروایا گیا ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی، اس کے اختیارات، اس کی قدرت اور اس کی ذات کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں بات نہ آئے، بس بات یہ ہوتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں ایمان نہ لانے والوں میں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ غور ہی نہیں کرتے ہیں اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی نشانیوں پہ، اللہ کے کلام پہ، ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک جانور کی جیسی زندگی کے پیدا ہوئے اور روزگار اور پڑھنے لکھنے اور کمانے میں لگے اور شادی کی، بچے ہوئے، اور پھر اسی طرح ایک دن ختم ہو کے چلے گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ آگے کو سوچا نہ پیچھے کا سوچا، کیوں آئے ہیں اس دنیا میں۔ یہ اتنی بڑی کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی وہ نہیں سوچتے کہ یہ کائنات بلا مقصد تو نہیں ہوگی نا، خود بخود تو نہیں بن سکتی نا۔ اس کا ایک ایک ذرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس کو بنانے والی ایک بے مثال ذات ہے۔ ذرہ ذرہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ریت کے ذروں کو بھی آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں مٹی کو ہی دیکھیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ کوئی مٹی ایسی ہوتی ہے جو گوندھی جاتی ہے، اس سے برتن اور چیزیں بنتی ہیں۔ کوئی مٹی ایسی ہوتی ہے جو کہ کھیتوں کی پیداوار، فصلوں کی پیداوار کے کام آتی ہے۔ پھر ریت ہے، یہ بھی مٹی کی قسم ہے نا، کہ جو ہاتھ سے پھسل رہی ہوتی ہے۔ پانی اس کے اندر جاتا ہے اور ایسے جذب ہو جاتا ہے اور وہ ویسے کی ویسی ہوتی ہے دوبارہ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ساحل پہ جو ریت ہوتی ہے، کتنا پانی وہاں مستقل آتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اٹھا کے کسی جگہ تھوڑی دور لے جا کے کسی ایسی چیز میں رکھیں کہ اس کا وہ پانی نکل جائے تو وہ فوراً ہی خشک ہو جائے گی۔ تو مٹی میں، ریت میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، یہاں پر جو آیات مستقل جو ذکر ہے نا، وہ بہت غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، اور کیونکہ تفسیر تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ آخر کی آیات جو ہے نا وہ میں کچھ چیزیں اس میں نہیں ایکسپلین کر پاتی، تو میں اسی لیے جب آپ نے اکثر غور کرتے ہوں گے کہ میں جب نئی تفسیر شروع کرتی ہوں تو میں پچھلی ایک آدھ آیت کا جو ہے وہ ضرور آپ کو ریفرنس دے کے اور بات وہاں سے شروع کرتی ہوں۔ تو پچھلی آیت جو تھی اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں، جن میں کہ سب سے بڑی اور جو سب سے زیادہ ایسی چیز جو کہ سب کی نظروں کے سامنے ہے، آسمان۔ اس کی سب سے پہلے تو اللہ نے مثال دی، پھر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ غور کرے اس چیز پہ انسان۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے جو غور نہیں کرتے، جو نہیں دیکھتے، جو آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے،
کتنا بڑا سائبان ہمارے سروں پہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی زنجیر کے کس طرح سے یہ ٹکا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کس طرح کائنات کی تخلیق ہوئی، کس طرح زمین آسمان کو بنایا، پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، پھر سورج اور چاند کا بنانا، اور پھر ان کو نہ صرف یہ کہ بنایا ہے، ان کی تخلیق کی ہے، بلکہ وہ ایک نظام کے تحت کام بھی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے جو اللہ نے ان کے لیے راستے مقرر کیے ہیں ان پہ چل رہے ہیں۔ نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند زمین سے ٹکراتا ہے، اتنے سیارے اور ستارے ہیں جو سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اسی طرح جیسا کہ اللہ پاک نے ان کو بتایا ہے یہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک رکھا ہے، اور یہ سارا نظام اور یہ ساری کائنات اور یہ جو کچھ بھی بنایا گیا ہے یہ بے مقصد اور بے سبب نہیں ہے، ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، بلکہ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو مخلوق رہتی ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، انسان، وہ ان نشانیوں کو دیکھے، ان پہ غور و فکر کرے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے تحت گزارے، جس طرح کی اللہ پاک نے جیسی زندگی گزارنے کو کہا ہے ویسی زندگی گزارے، سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنے۔ جب نعمتوں کا احساس ہوگا جب تو شکر کریں گے نا، جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی مل جاتا ہے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، کھا لیا، پی لیا، جا کے ٹی وی کھول لیا، لیٹ گئے، گانے سن لیے، مووی دیکھ لی، سو گئے، یہ زندگی کا مقصد تو نہیں ہے نا۔ اس طرح کی زندگی تو جانور گزارتے ہیں کہ جہاں جو مل گیا وہ کھا لیا اور سو گئے، اٹھ گئے، اپنی ایک زندگی۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، بندوں کے کچھ حقوق ہیں جو اس کو پورے کرنے ہیں، اور پھر انہی چیزوں پہ، انہی باتوں پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں بیان اسی لیے کی جا رہی ہیں، اللہ پاک اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے اللہ سے ملاقات کا۔ کیسے یقین ہو جائے؟ ایسے یقین ہو جائے کہ جو پروردگار اتنی بڑی کائنات کو، اس کے نظام کو، اور اس میں جو مخلوق ہے اس کی ضرورت کی ہر چیز کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے، اور ایک دو دن نہیں، جب سے یہ زمین آباد ہوئی ہے، جب سے لے کے قیامت تک، سب کے رزق کا ذمہ دار، سب کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، دن رات آرام سکون کی ضرورت ہے، ہر چیز اللہ پاک نے اس دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ جس میں کہ یہ ساری زندگیاں جو ہیں وہ اپنے لیے سہولت کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں۔ تو جو پروردگار ایک دفعہ بنا سکتا ہے، وہ پہلی دفعہ دیکھیں چیز کا بننا مشکل ہوتا ہے نا زیادہ، کیونکہ اب ہم انسانوں سے تو اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم نہیں ملا سکتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور اور ناقص اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو کے ہمارے پاس، ہم انسانوں کے پاس جب کسی چیز کا کوئی سیمپل نہیں ہوتا، جب کسی چیز کا کوئی ماڈل نہیں ہوتا، اس کی تخلیق، اس کو بنانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں انسان پتھر کے دور سے لے کر آج کے زمانے تک آپ آ جائیں تو کیا تھا؟ اب دیکھیں ایک چیز ایجاد ہوئی، ٹیلی فون، ٹیلی فون سے موبائل، موبائل میں ترقی ہوتے ہوتے نیٹ، اور پھر اس کے بعد اور سہولتیں، اور اب آج کیا ہو گیا کہ ایک چھوٹے سے موبائل میں ساری دنیا، ہر چیز کی معلومات ہے، ہر ایک سے رابطہ ہے۔ کیا یہ پہلے آج سے 100 سال، 50 سال پہلے بھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ لیکن ایک چیز تھی ٹیلی فون، جس سے کہ ایک آئیڈیا ملا، بالکل اسی طرح کہ جیسے پہیے کی ایجاد ہوئی تو پہیے کے ذریعے سامان کو موو کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا جب لوگوں کو آسان ہوا، تو اس پہیے کے سے آہستہ آہستہ سائیکل سے گاڑی، اور پھر آگے جہاز، اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک چیز پہلے
ایک ماڈل، ایک پیٹرن جہاز جیسے ہیں. جہاز کو کس طرح بنانے کا خیال ہے؟ پرندوں کو دیکھ کے، پرندوں کو اڑتا دیکھ کے. آپ دیکھیں آج تک جہاز کی جو شکل ہے نا وہ پرندے کی ہی شکل ہے، کیونکہ انسان نے اسی سے متاثر ہو کر پروں کو اپنے ہاتھوں پہ باندھ کے اڑنے کی کوشش کی. گرے، حادثے ہوئے، مرے بھی لوگ، لیکن کرتے رہے آخر کامیاب ہوئے. تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے کہ جب ایک بن گیا جہاز تو پھر باقی کے جہاز بنانا مشکل ہوئے کیا؟ کھٹاکھٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ اب پیٹرن پتہ ہے، اسٹرکچر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کس طرح بننا ہے، کیا ہے. بڑی بڑی فیکٹریز لگ گئیں جہاں پرزے بن رہے ہیں، سارا سب آسان ہو گیا. پہلی جو گاڑی بنی یا پہلی جو بھی چیز بنتی ہے وہ کتنی مشکلوں سے، کتنے تجربوں کے بعد بنتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس جیسی اور چیزیں بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو وہ پروردگار جس کے پاس کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، خالصتاً یہ انسان اور یہ کائنات اس کی تخلیق ہے نا. وہ کیا ذات ہے انسان نہیں سمجھ سکتا، اور سمجھنے کی ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی. ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ وہ بہت بزرگ و برتر اور اعلیٰ و عرفہ ہے اور ہمارا خالق و مالک ہے. تو جو ہمیں ایک دفعہ بنا سکتا ہے اس دنیا میں، ہماری تخلیق کر کے ہمیں بھیج سکتا ہے، اس پوری دنیا کو بنانا، اس کے کائنات کے پورے نظام کو وہ چلا سکتا ہے اپنے کلمہ کن کے ذریعے. تو اس پوری کائنات کو جب قیامت میں کے دن ختم کرے گا، یا وہ انسان جو کہ جنہیں کہ موت آتی جا رہی ہے اور وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے بنانا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے. جو پہلی دفعہ تخلیق کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ اس چیز کو بنانا ہم انسانوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، تو وہ تو پروردگار ہے. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. اس لیے یہ باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ غور کرو کہ کس طرح اس نے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھیلایا. بلکہ پھیلایا کا لفظ یہاں پر اس لیے آیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین جو ہے اوول شیپ میں ہے، یعنی گولائی والی شیپ میں ہے نا. یہ آپ سب کو پتہ ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن ہم اگر کسی ایک بال کو دیکھیں تو ہم اس بال کے کسی ایک سرے پہ اگر ہم کسی چھوٹے کوئی بچوں کے جیسے ٹوائز ہوتے ہیں یا کوئی آپ ایکسپیریمنٹ کریں کہ کسی چیز کو آپ رکھیں ہیں تو وہ کسی ایک اسٹیج پہ، ایک کونے پہ جا کے وہ وہاں سے پھسل کے گر جائے گا. ایسے ہی ہے نا. تو ہم اس بال کے اوپر رہتے ہوئے کوئی ایسی جگہ کیوں نہیں آتی کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر اس کی گولائی ہے، اور وہاں سے ہمیں لگے کہ یہاں سے یہ جو ہے یہاں سے گر سکتے ہیں، یا یہاں سے ہمیں جھک کے مڑ کے ہمیں دوسری طرف جانا پڑ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ میری بات؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا ہے. یہ بات جو ہے اس پہ بھی اگر غور و فکر کریں تو آپ اللہ کی قدرت پہ اشش کریں گے کہ زمین کو گول ہوتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پھیلا دیا اس کو، کہ کہیں سے تمہیں اس کی گولائی نہیں پتہ چلے گی، کہیں سے تم پھسل کے نہیں گرو گے. ایک تو گریویٹیشنل فورس ہے جو اس کی کشش ثقل ہے، جس نے انسان کو زمین پہ روکے رکھا ہے اور تمام چیزوں کو روکے رکھا ہے. جو قیامت کے دن کہتے ہیں نا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ہر چیز جو ہے سمندر سے پانی جو ہے وہ اڑ جائے گا، وہ سب کس طرح سے ہوگا؟ گریویٹیشنل فورس اگر ختم ہو جائے تو اس زمین سے ہر چیز اڑ اڑ کے اوپر خلا میں چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے نا. لیکن اس پہ غور و فکر کرنے کی دعوت اللہ دے رہا ہے کہ غور و فکر تو کرو، ذرا دیکھو تو اللہ کی قدرت کو. تو اللہ نے زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس میں پہاڑ یعنی بلندی کی بھی مثال دی جا رہی ہے کہ پہاڑ جو میخوں کی طرح زمین میں گاڑے میں، اور دریا، نہروں سے مراد ہے عربی زبان میں نہروں سے مراد دریا بھی ہوتا، اور دریا جو کہ پہاڑوں سے ہی پھوٹ کے نکلتے ہیں نا چشمے، پھر آگے چل کے وہ دریا بن جاتے ہیں، اور پھر سمندر سے پانی ایواپوریٹ ہو کے پھر وہ برستا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے برف کی شکل میں جمع ہوتا ہے، پھر پگھلتا ہے. یہ ایک پورا سسٹم بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے.
تو اللہ کی یہ بھی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہر قسم کے پھلوں کے اللہ نے جوڑے بنائے۔ تو یہ جوڑے جو ہے نا، ان میں زوجینس نہیں، یعنی دو دو جوڑوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر پھل جو ہے اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں کس طرح سے دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ ہر پھل میں، ہر درخت کے پودوں میں جو ہے نر اور مادہ پھل کی، پپیتے کے درخت کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور دیکھا ہی ہوگا، اسی طرح ہر پھل کا جو ہے نا وہ نر اور مادہ ہوتا ہے۔ تو جو صرف انسانوں میں یا جانوروں میں ہی نر اور مادہ کا نہیں ہے، بلکہ ان پھلوں میں، ان پودوں میں بھی جو پھول ہوتے ہیں، نباتات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ کہیں پر نر اور مادہ پودے الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں ایک ہی پھول کے اندر، ایک ہی پھل کے اندر ایک حصہ نر اور ایک حصہ مادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس پہ بھی اگر غور کریں تو اللہ کی قدرت کی یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دو جوڑوں کی بات ہے، تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی مثال ہے کہ جیسے پھل جو ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کوئی ترش ہوتا ہے، کھٹے ہوتے ہیں، کوئی میٹھے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے اورنج آتے ہیں یا آم آتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان میں بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جوڑوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں پھل کہ جو بالکل جن کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، لیکن بعض جو ہوتے ہیں ان کا مزہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، اور اللہ کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے کہ بعض ایک ہی درخت پہ بعض دفعہ ایک حصے میں پھل یا پھول جو بھی آتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، زیادہ ان کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، دوسرے حصے میں اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ جوڑے جو ہیں، ان میں یہ ساری باتیں جو ہیں آ جاتی ہیں۔ اور اس میں صرف اس لیے یہ باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم غور و فکر اللہ کی نشانیوں پہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر زمین میں، اب آگے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ زمین میں ٹکڑے ہیں باہم ملے ہوئے، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں۔ یعنی یہ زمین جو ہے نا، یہ ساری کی ساری ایک جیسی نہیں ہے، اس میں مختلف اللہ نے ٹکڑے، یا مختلف آپ کہیں گے خطے یا حصے ہیں۔ اور کوئی دیکھیں، کوئی میدانی علاقہ ہے، کوئی پہاڑی علاقہ ہے، کوئی پتھریلا علاقہ ہے۔ تو مختلف زمین کے بھی مختلف خطے ہیں، ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ باہم ملے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں۔ یعنی ایک جیسے کہیں پہ کھیتوں کی وجہ سے ایک زرخیز زمین کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ملا ہوا کوئی ایسا پہاڑی بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زمین بھی ایک جیسی، یعنی اس کی نہ شکل ایک جیسی ہے، پوری دنیا کی اگر زمین کو آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی زمین کی نہ شکل ایک جیسی ہے، نہ رنگ ایک جیسا ہے، نہ اس کی خصوصیت، اس کی قوت، اس کی صلاحیت ایک جیسی ہے۔ اور پھر اسی حساب سے وہاں پر بعض جگہوں پہ زرعی پیداوار ہوتی ہے، بعض جگہ پہ ایسا ہے کہ کوئی معدنیات نکلتے ہیں، جیسے بلوچستان میں سوئی گیس نکلی، یا کوئلوں کا ذخیرہ ہے، یا کھیوڑوں میں نمک کی کان ہے، اور پنجاب میں زرخیز کھیت ہیں۔ تو ہر جگہ کی زمین دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور ان کے مختلف ہونے میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک انسان کا مفاد جو ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس پوری کائنات میں۔ آپ یہ دیکھیں، اور انسان کی ہی مختلف ضرورتیں ہیں، اور اس کے جو بھی اس مطلب اس کی ضرورت یا اس کے غرض جن جن چیزوں سے ہے، اللہ نے زمین کے خطوں کو، مختلف علاقوں کو، مختلف مناسبتوں سے ایسی اس طرح کی مطابقت رکھی ہے کہ یعنی اس کی زرعی کھانے پینے کے لیے ظاہر ہے اس کو زرعی زمین کی ضرورت ہے، تو وہ زمین بھی رکھی ہے۔ پھر لیکن اور معدنیات کی ضرورت ہے، جیسے اب دیکھیں گیس ہے، یا اسی طرح کے اور منرلز ہیں، کوئلے ہیں اور دھاتیں ہیں۔
تو یہ سب بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں جن سے وہ مختلف کام لیتا ہے. توانائی اس کو چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اس کو چاہیے پیٹرول نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں مختلف زمین کے مختلف حصوں سے ہے نا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جو زندگی ہے اس کے پھلنے پھولنے کے لیے، اس کی ترقی اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ مواقع اس کو فراہم کیے ہیں. یہ ساری زمین میں یہ سارے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ کسی بہت ہی حکمت والی ذات، کسی بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ذات کا ایک پلانڈ، ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی برتری ان چیزوں میں شامل ہے. یہ ساری تخلیقات میں یہ صرف اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی اور خود بخود یہ سارا نظام چل رہا ہے تو یا تو وہ بہت ہی بے عقل ہے اور یا پھر وہ سرکش اور ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہے. تو دو قسم میں نے بتائی نا کہ ایک تو وہ جو کہ دیکھتے ہیں اور غور و فکر ہی نہیں کرتے اور کچھ سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس ایسی دنیا بن گئی اور ہم آئے ہیں اور ہم چلے جائیں گے. اور لیکن دوسرا گروہ وہ ہے جس کو جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ خود بھی ان باتوں کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی بات، ایک اور بہت بڑی نشانی جو کہ نخیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باغات اور اس کا کھیتیوں کا تو ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھجور کا ذکر کئی جگہ ملے گا قرآن میں. تو کھجور کے درخت جو کہ دوہرے یا اکہرے ہوں، یہ بات جو کہی گئی ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کھجوروں کے درخت یا کوئی مڈل ایسٹ میں یا ایسے علاقوں میں رہا ہو تو وہاں یہ چیزیں، اس کی آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. یا انٹیریئر سندھ وغیرہ میں بھی کھجوروں کے باغات ہیں، تو اگر کسی کا وہاں سے بھی تعلق ہو تو اس نے بھی شاید دیکھا ہو کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایک سیدھا تنا ہوتا ہے جو کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے ایک ہی، لیکن بعض دفعہ نیچے سے وہ ایک ہی تنا ہوتا ہے لیکن تھوڑا اوپر جا کے وہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے اور دونوں حصے ایک کمپلیٹ درخت ہوتے ہیں، دونوں پہ اسی طرح پھل آ رہا ہوتا ہے. یہاں پر اللہ نے اپنی اس بہت بڑی نشانی، یعنی غور و فکر کے لیے یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے بھی درخت ہیں کہ جو کہ دوہرے ہیں، یعنی نیچے سے تو ایک ہی جڑ ہے اور ایک جڑ ہوتے ہوئے وہ دو درخت بن گئے. اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ. اور بعض ایسے ہیں کہ جو نیچے سے جڑ سے جس طرح ایک ہیں اسی طرح اوپر تک ایک ہی رہیں. اور سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ کہ وہ پانی دونوں کو ایک ہی جیسا ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، پانی تو وہی ڈل رہا ہے نا، لیکن اس پانی کو پی کے کچھ درخت جو ہیں وہ پھوٹ کے ایک سے دو ہو جاتے ہیں اور کچھ ایک ہی رہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مختلف باغوں میں مختلف درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اسی طرح سے سب درختوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح پانی دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کسی درخت کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، کسی درخت پہ بہت زیادہ پھل آتا ہے. سب ایک جیسے نہیں ہوتے، حالانکہ پانی تو ویسے ہی دیا جا رہا ہے لیکن رزلٹ مختلف ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ کو پہچانیے، ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں. یعنی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بعض دفعہ ایک درخت پر ہی پھل جو ہوتے ہیں وہ بعض جو ہیں وہ زیادہ ذائقے میں اچھے ہوتے ہیں اور بعض کم ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک باغ میں کئی درخت ہیں، اگر ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی جیسی دیکھ بھال ہے، ایک ہی جیسا پانی ہے، لیکن ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں. کسی کا بہت اچھا فلیور، بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت میٹھے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ کھجور کی بات ہو رہی ہے تو اس کو اس طرح سے ہی سمجھیے کہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں جب وہاں رہتی تھی تو میں وہاں پر ظاہر مڈل ایسٹ میں کھجور کے درخت بہت لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو لائن سے پوری، یعنی آپ جتنی آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو پورے سائیڈ میں اور سینٹر میں سب جگہ آپ کو کھجور کے درخت لگے ہوئے نظر آئیں گے.
اور جب سیزن ہوتا ہے، یہ گرمی کا سیزن ہوتا ہے جس میں کہ کھجور بہت لدے ہوئے ہوتے ہیں، بھرے، تو وہ سارے درختوں کو پانی ایک ہی جیسا دیا جا رہا تھا، دھوپ بھی ایک ہی جیسی، لیکن ہر درخت پہ ایک جیسا پھل نہیں ہوتا، اور ہر پھل کا ذائقہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں وہاں کا کیا سسٹم ہے، ویسے وہاں کا یہ سسٹم پہلے تو یہی تھا کہ جب یہ سیزن ہوتا ہے نا، تو یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی وہ ہے نا پراپرٹی کے، سڑکوں کی، اور یہ سارا، تو یہ سارے درخت گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں، تو سڑکوں کے دونوں طرف یا بیچ میں، سینٹر میں جتنے بھی درخت لگے ہوتے ہیں، جب یہ سیزن آتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جو بھی توڑنا چاہے، جتنا توڑنا چاہے، درخت کو نقصان نہ پہنچائے، کھجور جتنی بھی توڑنا چاہے وہ توڑ لے، کسی کو منع نہیں ہوتا۔ تو لوگ توڑتے بھی ہیں، بہت ڈھیروں ڈھیر توڑتے ہیں، اور ملتے بھی بہت آسانی سے ہیں تو خریدتے بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان درختوں میں سے بھی کسی کے تو وہ آپ لوگوں نے کھایا ہو شاید، وہ کھجی جیسے کچے کچے سے جیسے نہیں ہوتے، اس طرح کے کھجور ہوتے ہیں، کسی کے پکے بہت میٹھے ہوتے ہیں، اور کسی کے تو اتنی اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں کہ بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ حلوہ کھا رہے ہیں، اتنے سافٹ اور اتنے، حالانکہ وہ سارے درخت ایک ہی ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو پانی بھی ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے، دھوپ بھی ایک ہی جیسی لگ رہی ہے، دیکھ بھال بھی ایک ہی جیسی ہو رہی۔ تو یہ بھی، اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی بتائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرتے ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجیب ہے ان کا قول یا ان کی بات، آئذا، کیا جب کنا ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی، آئنا، کیا بے شک ہم لفی خلق جدید، البتہ پیدائش میں ہوں گے نئی، اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، الْأَغْلَالُ، طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں۔ یہ ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ طوق ہوں گے گردنوں میں۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تعجب کرتے ہیں اس بات پہ، یعنی کہتے ہیں کہ کس طرح ایسا ہوگا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اس بات پہ ان کو حیرت ہوتی ہے۔ تو اس سے زیادہ تو ان کا یہ کہنا ہی حیران کن ہے کہ یہ اتنی عجیب بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات سے زیادہ یہ بات، یعنی ان کے تعجب سے زیادہ ان کی بات پہ تعجب کرنا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ کیسے آیا ہے، وہ کیسے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں بھیجا جا سکتا، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا ہم مٹی، جب ہو جائیں گے مٹی تو ہم دوبارہ ہماری پیدائش ہوگی، کیا ہم دوبارہ، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ تو ان کا آخرت سے یہ انکار جو ہے نا، یعنی یہ جو بات کہتے ہیں کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ان کا تعجب کرنا جو ہے، یہ بات ہی تعجب کرنے والی ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یعنی وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی یہ بات ہی بڑی عجیب ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دفعہ جس نے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ دوبارہ نہیں، ان کو تخلیق ان کی دوبارہ کر سکتا ہے، جو ایک دفعہ تمام لوگوں کو تخلیق کر کے اس دنیا کو، کائنات کو بنا سکتا ہے، اور اس پوری کائنات کا ایک نظام جو ہے اس کو اتنی حکمت کے ساتھ اللہ پاک نے جو ایک نظام بنایا ہے، تو اس کو دیکھنے کے باوجود ان کا تعجب کرنا ہی تعجب کی بات ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سب کچھ دیکھ کے بھی انکار کرتے ہیں۔ دراصل ان کا یہ انکار جو ہے وہ کیوں ہے؟ ان کا دراصل انکار اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا ہی انکار کیا ہے، یعنی یہ رب کی قدرت اور اس کی حکمت کا ہی انکار کرتے ہیں، رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کی قدرت کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر با اختیار اور کس قدر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ کے وجود کا، اللہ کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں یہ بات کہہ کے۔ یہ صرف اس بات یہی نہیں کہتے کہ ہمارے مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا کس طرح سے ممکن ہے، بلکہ وہ تو یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ،
وہ تو اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ ہم خود بخود ہی کسی طرح اس دنیا میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، اور مٹی میں مل گئے تو بس ختم ہو گئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ کیونکہ اپنے رب کا ہی کیونکہ انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ انکار صرف اس بات کا انکار نہیں ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوں گے دوبارہ، بلکہ اللہ کا ہی انکار ہے، اس کی قدرت کا ہی انکار ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ ان کو اس طرح سے ملے گی کہ ان کے گلوں میں، گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے۔ طوق جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہوگا کہ قیدیوں کے گلے میں ایک لوہے کا کڑا سا پڑا ہوا ہوتا ہے، جو بہت خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے گردنوں میں ایک لوہے کا کڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کڑے سے جو ہے نا زنجیریں ہوتی ہیں جو کہ ان کے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں ہوتی ہیں اور پیروں میں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سیدھے چل بھی نہیں سکتے۔ تو وہ تو صرف ایک یعنی سمجھیے ایک رنگ کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اغلال یا طوق جو ہے وہ چوڑے چوڑے ہوں گے، اور وہ اس وجہ سے بھی ہوں گے کہ اس دن جو ہے ان کی گردنوں میں وہ طوق ڈال دیے جائیں گے کہ وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو وہ چاہیں بھی تو وہ نہیں جھک سکیں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکے۔ تو قیامت کے دن ان کی یہ سزا ہوگی کہ ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے طوق جو ہے وہ قیدی ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ لوگ جو اپنی جہالت اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی جو نفس کی جو خواہشات ہیں ان پہ چلتے ہیں، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، کسی رسول کی بات کو، اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، اور کبھی اس تعصب سے نکل کے غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کے تعصب نے ان کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اگر دیکھیں تو ہر طرح سے ان کو نشانیاں اس چیز کی نظر آتی ہیں کہ ایک دن ان کو یہ کائنات کو ختم ہونا ہے، اور مرنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے جب انسان مرتا ہے، اور اللہ کے سامنے جو کچھ بھی اچھے یا برے عمل ہیں ایسے ہی کر کے تو ختم نہیں ہو جائے گا نا معاملہ، اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو اب ان کی اس ڈٹائی کی وجہ سے اللہ پاک قیامت کے دن ان کے گردنوں میں ایسے طوق ڈال دیں گے کہ یہ چاہیں گے بھی تو اس دن اب دنیا میں تو ڈٹائی اور سرکشی کی وجہ سے نہیں جھکتے، اس دن مجبوری سے نہیں جھک سکیں گے، چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو کہ آگ کے ساتھی، یعنی جہنم میں جانے والے یہی لوگ ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ، برائی کو، قبل الحسنتی، بھلائی سے پہلے، وقد، حالانکہ بلا شبہ، خلط، گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، عبرتناک مثالیں، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لذو مغفرتن، البتہ بخشش والا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، باوجود ان کے ظلم کے، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، رب آپ کا، لشدید العقاب، البتہ سخت ہے سزا دینے میں۔ یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں، کیا جلدی مانگتے تھے؟ کہتے تھے کیوں نہیں آتا آخر عذاب، بار بار کہتے تھے۔ کفار مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تو نہیں مانتے، تم جو دعوت دے رہے ہو ہمیں اللہ پہ ایمان لانے کی، ہم تو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تو پھر آخر وہ عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں ہے جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو؟ اس کے آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ بالکل وہی رویہ تھا جو کہ پچھلی قوموں کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے نا، ڈٹائی اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ کہتے تھے آ جائے عذاب ہمارے اوپر، کیوں نہیں آتا؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب۔ تو کبھی اس طرح کی جو باتیں کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی پتھر برساؤ یا کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر نازل کرو اگر تم سچے ہو اور ہم غلط ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کی انہی باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ نادان ہیں۔ نادان سے مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے، ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ یہ خیر سے پہلے شر مانگ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے ان کو جو سنبھلنے کے لیے جو مہلت دی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور پلٹ آئیں اللہ کی طرف
معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اس کے بجائے اور ان کی ڈھٹائی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مہلت کو جلدی ختم کر دیں اور ہمارے پر عذاب لے آئیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ اور جو ان کی ڈھٹائی اور سرکشی والی جو روش ہے، اس پر ان کی گرفت ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فوراً ہماری گرفت ہونی چاہیے اگر آپ سچے ہیں تو دیکھیں اتنا یعنی جہالت اور ڈھٹائی کی انتہا کہ ایک تو غلط کام کرنا، اور پھر اس غلط کام کو کرنے کے بعد اگر سزا نہیں اللہ کی طرف سے مل رہی تو پھر یہ سوچنا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں مسلمانوں میں کہ اگر ہم نہیں کر رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم تو چلو ہم کسی کا برا بھی نہیں چاہتے، ہم تو سب کا اچھا سب کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہوا نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں کوئی سزا تو ملتی نا، تو بڑے مزے میں ہیں، بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں، بہت اچھے اللہ نے ہمیں سب کچھ دنیا میں دیا ہوا ہے، تو شاید اللہ اس چیز کو اتنا مائنڈ ہی نہیں کرے گا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جن باتوں کی تاکید اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے، جو فرائض ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، جو نیکی کے عمل ہیں، ان کو نہ کرنے والے کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ یہ ڈھیل مجھے مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس پہ سرکش ہو جائے اور یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دے دیتا۔ تو دیکھیں بہت سے سرکش، بہت سے ایسے فرعون تھے، نمرود تھے، کیا کیا تھی، بادشاہت تھی، اسی طرح ان کا تو خیر بعد میں انجام بہت برا ہوا کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بات اگر کافر کہیں نا تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت کو نہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بلکہ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی ایسی بات ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتا، تو اگر کر بھی رہے ہیں تو اس پہ توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کو بھی کہ اللہ کی طرف سے اگر سزا نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ بات جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ تو بات کیونکہ یہاں پہ کافروں کی ہو رہی ہے تو میں کافروں کی ہی بات کروں گی، لیکن ایک بات اس سے ریلیٹڈ تھی تو میں نے بتا دیا کہ کافر جو ہیں وہ اتنے سرکش اور ڈھیٹ ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے، ان کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات، لیکن ڈھٹائی سے اڑے ہوئے ہیں اپنے انکار پر، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے پر، جھٹلانے پر، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی ہمتیں تیز ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر اگر آپ سچے ہیں تو پھر عذاب آتا کیوں نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ نادان لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اپنی اصلاح کر لیں، یہ تو اور عذاب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ بلا شبہ بہت سی ایسی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان قوموں کے واقعات کو یہ جانتے ہیں، جن قرآن میں موسٹلی جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، جن پہ عذاب آیا ہے، ان کے واقعات سے یہ واقف تھے، ان کے قصے ان کی قوم میں سنائے جاتے تھے، ان مقامات سے جن پہ عذاب اللہ کا نازل ہوا ہے ان کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ سب چیزیں نہیں معلوم تھیں یا ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا، اس کے باوجود یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کہ یہ ساری مثالیں ان کے سامنے تھیں اس کے اللہ کے عذاب کی۔ دیکھیں نا کتنی عبرتناک مثلات کہتے ہیں، عبرتناک ایسی مثالیں جن سے عبرت حاصل ہو، تو ایسی عبرتناک مثالیں پچھلی قوموں میں کی تاریخ کی صورت میں ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، بے شک بہت بخشش کرنے والا ہے لوگوں کے اوپر،
ان کے ظلم کے باوجود۔ یعنی اللہ کی یہ رحمت ہے، اس کی یہ شان کریمی ہے، اس کا اپنے بندوں سے یہ بھی محبت کی انتہا ہے کہ وہ معاف کرنے کے، بخشش کرنے کے لیے موقع دے رہا ہے، کہ ان کے اتنے مطالبات کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی ذات صرف قہار اور جبار ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ان کے اس مطالبے کے بعد ان پہ فوراً عذاب آ جاتا، لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے، شفیق ہے، تو وہ اپنے بندوں کی اس جہالت کو، اس نادانی کو پھر بھی معاف کر رہا ہے، اور معاف کرتے ہوئے ان پر عذاب بھیجنے میں تاخیر فرما رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مغفرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہیں، خود مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ کرنا جو ہے، ان کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ظلم ہے اپنے اوپر کیے جانے والے۔ للناسی علی ظلمہم، لوگوں کے لیے جو اپنے اوپر جو وہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کا اپنے اوپر تو ظلم ہے، لیکن اللہ پاک پھر بھی اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ ان کے اس شرک اور ظلم میں اس حد تک بڑھ جانے کے باوجود بھی عذاب بھیجنے میں تاخیر کر رہا ہے، فوراً نہیں بھیج رہا، کہ ان کی اتنی جاہلانہ بات سن کے اتنا صاحب اختیار، اتنی قدرت رکھنے والا میرا رب جو ہے، اس کا جلال اور غضب بھی کیا ہوگا، لیکن وہ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کی اس طرح کی جاہلانہ مطالبے کو سن کے فوراً ان پر عذاب آ جائے، بلکہ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا رحم و کرم ہے اپنے بندوں پر۔ کافر اور مشرک بھی اس کے بندے ہیں، ان کو وہ موقع دے رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ بے شک آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی مغفرت اور بخشش والا تو وہ ضرور ہے، رحمان اور رحیم بھی وہ ضرور ہے لوگوں کے لیے، حالانکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد، یعنی اگر اسی حالت میں، اسی حالت کفر میں، اسی حالت شرک میں لوگ مر گئے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو اس وقت پھر ان کو عذاب سے، سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا، عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولا کیوں نہیں انزلہ اتاری گئی علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، انما بے شک انتا آپ منذرون ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ اور ہر قوم کے لیے ہاد ایک ہادی ہے۔ اب پھر اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو کہ یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ایسی کوئی نشانی ہمیں کیوں نہیں نظر آتی، کوئی ہمیں ایسی بات آپ میں کیوں نہیں نظر آتی، وہی بات کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی دولت کے خزانے کیوں نہیں ہیں، یا وہی والی باتیں نا کہ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، تو ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ ستا رہے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا۔ تو ان کے لیے اللہ پاک کی جواب، اللہ پاک کا یہ ایک جواب ان کے لیے ہے کہ بھائی ہر قوم کے لیے اللہ پاک نے ایک ہادی بھیجا ہے، یعنی پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہادی ہوتے ہیں نا، جو اپنی قوم کی کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب مشرکین مکہ بار بار اسی بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس شخص کو کوئی نشانی کیوں نہیں اس کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی چیز کیوں نہیں دکھائی جا رہی کہ جس کو دیکھتے ہی ہم فوراً مان جائیں، تو ماننا پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کی تذکیر کریں، ان کو اللہ کی طرف، اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اور کون نشانیاں اور معجزے دیکھ کے، فرشتے دیکھ کے ایمان لائے، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کیا تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو
جو برے عادتیں اور جو برے رسم و رواج اور جو جہالت اس معاشرے میں تھی اس کو دور کرنا، یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو آپ نے بخوبی انجام دیے. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس طرح ہر قوم کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ماں جو تحملو اٹھاتی ہے، کل انسا ہر مادہ، وما اور جو تغیدو کمی کرتے ہیں، الارحام رحم، وما اور جو تزدادو بڑھاتے ہیں، وکل شعین اور ہر چیز، انتہو اس کے پاس بمقدار ساتھ ایک اندازے کے ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور بہت بڑی قدرت، ایک اور بہت بڑی نشانی یعنی بچے کی پیدائش. ماں کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے، یعنی بچے کی جب تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی پیدائش تک بچے کی تخلیق جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے، جس پہ اگر غور کیا جائے تو اس کی ایک ایک بات، ایک ایک نشانی جو ہے نا، وہ انسان کو حیرت میں ڈال دے کہ یہ کس طرح ممکن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماؤں کے رحم میں جو بچے ہوتے ہیں، ان کی جو بھی ان کی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ان کے جو جسم کے اعضاء بن رہے ہیں اور جو اس میں جو یعنی ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے، جو جس طرح سے وہ بڑھ رہا ہے، یا پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ سے صحیح اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی، اور بعض دفعہ کمی اور زیادتی سے یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی بچہ ہے اور بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے کہ ٹوئنس بھی ہوتے ہیں، 2 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس بچے کی صلاحیتیں ہیں یا جو بھی اس کی قابلیت ہوگی، کیا اس میں اس کی استطاعت ہوگی کرنے کی یا کسی بھی کام کو، اور اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، ان سب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہی. اور جو کچھ بھی اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، یعنی 1 کے بجائے 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، یا بچہ ہیلدی ہے، اس کی گروتھ اچھی ہے، یا وہ بچہ ویک ہے، اس میں جو بھی کمی یا زیادتی ہے، جو کچھ بھی ہوتی ہے، اس کی براہ راست نگرانی اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے نا. دیکھیں ایک ماں تو اس کی کیئر کر سکتی ہے، اس کی کیئر اس طرح کر سکتی ہے، اچھا کھائے گی پیے گی، احتیاط کرے گی کہ کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، اور جس طرح سے بھی جو ہیلدی ڈائٹ لینے کی کوشش کرے گی. ایک ماں کا یہی کام ہے نا. لیکن دیکھیں ایک ماں جو کہ آپ ایک کیا میں کہتی ہوں، کچھ ماؤں کو اگر ایک ہی جگہ رکھا جائے، ایک ہی جیسا ماحول، ایک ہی جیسی کیئر ہو، ایک ہی جیسا کھانا پینا ہو، لیکن کیا ان سب کے بچے ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک گارڈن میں لگے ہوئے جو پودے ہیں، جو درخت ہیں، ان کے پھل ذائقے مختلف ہیں نا. ابھی اس سے پہلے اللہ کی قدرت کی یہ بھی نشانی تھی نا. ایک ہی جگہ ایک ہی قسم کے درخت لگے ہیں، ایک ہی جیسا پانی ہے، ایک ہی جیسی دھوپ ہے، ایک ہی جیسی دیکھ بھال ہے، لیکن ذائقہ مختلف. بالکل اسی طرح ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ بچے کی کس طرح سے تخلیق ہو رہی ہے. اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت ایک چیز جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، یعنی جو چیز تھی ہی نہیں وہ وجود میں آتی ہے، پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس میں جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اس کی جسامت میں ہو یا اس کی ذہانت میں ہو یا اس کی صلاحیتوں میں ہو، یہ خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سے دعا ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک رحمت کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اچھے سے اچھا اللہ پاک جو ہے وہ معاملہ کرے اس بچے کے ساتھ. لیکن اس کی کر کوئی کچھ بھی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ معاملات خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں. تو ہر چیز اللہ کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے، یعنی کس کو کتنی ذہانت دینا ہے، کس کے لیے کتنی شجاعت ہے، کس کی شکل صورت کس طرح کی ہوگی، کس میں کیا صلاحیت کتنی دینی ہے، کتنا ہے، یہ سارا
نظام جو ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بن کے آ چکا ہوتا ہے سب کچھ، اللہ پاک نے اس کو وہیں پر اس کے اندر ساری چیزیں فیڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور سب سے بڑا ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں اور ساری جو باتیں ہیں ان کو ذہن میں اگر رکھے تو بے شک یہی بات ذہن میں آتی ہے، یہی بات زبان پہ آتی ہے کہ حاضر اور غیب کا جاننے والا۔ کیونکہ جو کچھ چیز جو ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں اللہ کا بنایا ہوا نظام، لیکن دیکھیں جیسے بچے کی تخلیق ہے یا اس طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری، کوئی تکلیف یا بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، سمندر کے اندر کا، خلا کا، لیکن اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز اس کے پاس اس کے ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پورا نظام کائنات کا ایک طے شدہ اللہ کی جو حکمت عملی ہے اس کے تحت کام کر رہا ہے، اور ہر چیز کی مقدار اور ہر کام کے لیے قاعدہ اور قانون مقرر ہے۔ تو وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، اور سب سے بڑا، سب سے بلند و برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک اور بھی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ گروتھ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے پیٹ اتنا نہیں ہوتا، وہ جو بڑھتا جاتا ہے، پیٹ بھی تو بڑھتا ہے نا، رحم بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے، یہ ساری نشانیاں ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ اگر ان پہ غور و فکر کریں تو ایک غیر مسلم بھی اللہ کو پا جائے گا، اور غیب اور ظاہر کو جاننے والا یعنی سارے علم تو اسی کے پاس ہے نا، سب سے بلند و برتر ہے، سب سے اعلیٰ۔ سواء برابر ہے، منکم تم میں سے، من جو اسرا چھپا لے القولا بات کو، ومن اور جو کوئی جہارا ظاہر کرے بھی اسے، ومن اور جو کوئی کہ ہوا وہ مستخفم چھپنے والا ہے، باللیلی رات کو، وساربن اور چلنے والا ہے، بالنہار دن کو۔ ایک اور بہت بڑی اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ کوئی شخص زور سے بات کرے یا چپکے سے سرگوشی کرے، اور چپکے سے سرگوشی کرنا بھی بڑی بات ہے، دل میں بھی اس کے کوئی اگر خیال ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ جس طرح دن کی روشنی میں چلنے والا جو ہے اللہ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے، اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی کوئی کام اگر کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی بات چھپ کے بھی کہی ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اگر اعلانیہ بھی کہی ہے تو وہ بھی پتہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کو، اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اتنی برتر ہے کہ ہم اس کا تصور، ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ باتوں کو تو چھوڑ ہی دیں، سرگوشیوں کو تو چھوڑ ہی دیں، ہماری سوچوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے، ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، ہم اس کی تخلیق ہے نا، وہ ہماری ایک ایک رگ رگ سے واقف ہے، ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کے لیے دن کی روشنی اور اجالے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کام رات کو تاریکی میں چھپ کے کیا جا رہا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہو اس کے لیے معقبات پہرے دار ہیں، من بینی یدیہ اس کے سامنے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ جو حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں تبدیل کرتا، ما جو بقوم ساتھ کسی قوم کے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل دیں، ما بانفسہم اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، وَإِذَا اور جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے اللہ بقوم ساتھ کسی قوم کے، سوءً برائی کا، فلا تو نہیں مردہ کوئی پھیرنے والا، لہو اسے،
وما اور نہیں لہم ان کے لیے من دونہی اس کے سوا من وال کوئی مددگار۔ یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں قرآن میں ہم تفسیر کے دوران، کہ اللہ پاک نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کا وقت پورا نہ ہو جائے یا اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ تو مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی بلکہ اس کائنات میں تمام انتظامات کیے جس کے ذریعے انسان کو زندگی اپنی یہاں گزارنا اس کے لیے ممکن ہو سکے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ویسے بھی آپ دیکھیں یہ کائنات جو ہے، ہماری زمین جو ہے، یہ ایک بہت معمولی اور بہت چھوٹا ایک نقطے سے بھی کم جو ہے نا، یہ اس کی حیثیت ہے اس کائنات میں۔ اربوں کھربوں ستارے اور سیارے ہیں جن کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی رہتی ہے، اور جو اگر ٹکرا جائے ہماری زمین سے، اس کے کچھ ٹکڑے ہی اگر ٹکرا جائیں تو ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے ایک پروٹیکشن کی ایسی شیلڈ ہماری زمین کے ارد گرد بنائی ہے، اور اس طرح سے حفاظت ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جیسے سمندر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کا حصہ تو بہت کم ہے اور 3 حصے جو ہیں وہ پانی کے ہیں، تو پانی جو ہے وہ پوری زمین کو کسی بھی وقت ڈبو سکتا ہے۔ جب اتنا بڑی مقدار میں پانی ہے اور زمین اتنی مختصر ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت سے ایک حد جو ہے وہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگیوں کے لیے بھی اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو براہ راست اللہ کی نظر کے سامنے ہے، ہر شخص اللہ اس کی ہر حرکت سے، اس کی ہر عمل سے اللہ پاک پوری طرح سے واقف اور باخبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کچھ نگراں بھی ہیں فرشتے جو ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ 2 نگراں فرشتے تو ہمارے دائیں اور بائیں موجود رہتے ہیں، کرامن کاتبین، جو کہ تمام واقعات، تمام باتیں، جو کچھ بھی ہماری زندگی کا ہمارے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو سب علم ہے، لیکن پھر بھی وہ کتاب ایک کتاب کی شکل میں بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، وہ سب بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو وہ فرشتے، اور پھر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ نے حفاظت کے لیے، جو حادثات سے بچا دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے حادثات میں کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، یا روڈ پہ ہی ہم جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک انسان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا وقت نہیں آ جائے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سبب، عام طور سے بعض دفعہ بغیر سبب کے بھی، خیر اللہ کا جب بلاوا ہے تو انسان کو جانا ہی ہوتا ہے، لیکن عام طور سے اللہ نے ایک نظام یہ بھی رکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس انسان کی بظاہر لگتا ہے کہ موت ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ خود اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے، بلکہ اس نے فرشتے بھی مقرر کیے جو آپ کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ دنیا بنا کے اور اس میں انسان کو یہاں پہ چھوڑ نہیں دیا گیا ہے کہ وہ جیسے دل چاہے لوگوں پہ ظلم کرے، ناحق مال کھائے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانے سب۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ سب برابر ہو جائیں گے، ایک جیسا ان کو بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ انصاف ہے آپ کے خیال میں؟ ایک معمولی سی بات ہے، ایک بچہ پورے سال پڑھتا نہیں ہے اور ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے،
اور اب جب رزلٹ آتا ہے تو وہ بچہ جو بہت محنت کر رہا تھا وہ فرسٹ آیا، اور جس نے پورے سال پڑھا نہیں تھا وہ فیل ہو گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹیچر تو بہت ظالم اور بے درد ہے، اس کو تو ذرا رحم نہیں آیا، اس کو چاہیے تھا اس کو بھی فرسٹ کرتا، فرسٹ نہیں کرتا تو سیکنڈ تھرڈ فورتھ کوئی پوزیشن دیتا۔ کہیں گے آپ؟ یہ کبھی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے اس بچے کے ساتھ بہت اچھا ہوا، پورے سال اس نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تو پھر اتنی بڑی کائنات کو بنا کے اس میں انسان کو بھیجا ہے، اور اس کے لیے اتنے انتظامات کرنے کے بعد بغیر کسی نتیجے، بغیر کسی رزلٹ کے جو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، جو دل چاہے کریں، اور آخرت کی کوئی پوچھ ہے نہ پکڑ ہے، بس مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، تو پھر یہ دنیا تو جنگل سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ اور آپ آج اپنے ارد گرد اس ماحول اور معاشرے کا جائزہ کر لیں تو اس کی جو درندگی جو ہے لوگوں میں نظر آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بات سب نے بھلا دی ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، اور اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو دل چاہے ظلم و ستم اور نافرمانیاں اللہ کی کرتے رہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ کے سامنے ہی ان کو ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ ان کا نامہ اعمال جو پیش کیا جائے گا، وہ کہاں سے آئے گا نامہ اعمال؟ وہ یہی فرشتے جو لکھ رہے ہیں نا، یہ پیش کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت بہت اہم بات، بہت جس کو سمجھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے ہمیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں گے، جیسا کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے، یا اللہ بس جب اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم بھی نماز پڑھنے لگیں گے، یا کچھ اس طرح کی باتیں۔ تو دیکھیں، اللہ کسی کا حال نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک کہ وہ خود اپنا حال بدلنے میں اس کا انٹرسٹ نہ ہو۔ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلا جا سکتا جب تک کہ اس قوم کو خود اس چیز کا، اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو۔ تو جو کیفیت ہے دلوں کی، اس کیفیت کو اگر بدلنے کے لیے خود محنت نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی حالات کو نہیں بدلیں گے۔ جب انسان اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے معاملے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، اس کی ایک مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں، اگر اجتماعی طور پہ قوم کی مثال لینا ہو کہ بر صغیر میں، انڈو پاک میں، جیسے ہندو اور مسلمان سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے نا، اور بہت اچھی طرح سے مسلمانوں کے تو خاص طور سے بہت اچھا ان کے ساتھ، کیونکہ ایک طرح سے تو دیکھیں نا، اتنے عرصے تک حکمرانی بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ان کا بڑا اچھا رویہ تھا، بہت اچھا سلوک تھا، بہت خیال تھا، سب کچھ تھا نا۔ لیکن دل کی کیفیت جو تھی نا، ایمان جو دل کے اندر تھا نا، وہ موجود تھا، اور اس کے اوپر جب بات آئی تو پھر مسلمان اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور کتنا جانی اور مالی انہوں نے نقصان اٹھایا، لیکن دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ اور یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر مومن کے دل میں ایمان جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، اور کون سی بات جو ہے وہ اس کے دل کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دے، اگر اس کے دل میں نہیں ہے یہ جذبہ، نہیں ہے یہ دین کا احساس، لیکن ایمان تو ہے نا، تو کسی وقت کسی بات سے ایسی زرد پڑتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ پوری طرح سے باہر آتا ہے اور انسان کو بدل دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، محلے پڑوس میں، اس طرح کے کیسز اکثر نظر آتے ہیں کہ جو بالکل دین سے دور تھے، لیکن ایک دم سے جو ہے وہ دین کے راستے پر آ گئے، اور بہت زیادہ عبادت اور نیکی اور اچھے کاموں کی طرف پلٹ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں شوق ہوتا ہے، میں تو اپنی مثال سب سے بڑی یہ دیتی ہوں کہ مجھے قرآن کو پڑھنے کا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا مجھے یہ شوق تھا کہ میں جب قرآن پڑھوں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہ ہو، مجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور یہی آپ سب لوگوں کا شوق ہے۔ تو دیکھیں آپ کے دل کی وہ تڑپ، میرے دل کی وہ تڑپ مجھے اس جگہ تک لے گئی، اللہ نے راستہ بنا دیا میرے لیے۔ لیکن میں اب اگر کہوں مجھے بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے، لیکن میں کیا کروں، میں تو ٹائم نہیں نکال سکتی، مجھے ہے تو ویسے بڑا شوق، لیکن میں کیا کروں، میں تو یاد نہیں کر پاتی، مجھے بڑا شوق ہے لیکن بس اللہ چاہے گا تو کبھی ہم بھی پڑھنے لگیں گے۔ کیسے؟ خود بخود پڑھنے لگیں گے۔ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کے لیے دنیا میں تمام چیزیں تخلیق کی، زمین کو زرخیز بنایا جس سے کہ انسان غلہ اگاتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اب اس سے غلہ اگاتا ہے، اس کے اسباب تو اللہ نے بنا دیے ہیں، لیکن اس غلے کو منہ میں تو نہیں ڈال دیتے نا، اس کو کاٹتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اس کو پیسا جاتا ہے، وہ گھروں میں آتا ہے آٹے کی شکل میں، چاول کی شکل میں، دالوں کی شکل میں، یا سبزیاں ہیں ان کو کھیتوں سے توڑا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، ان پہ سے مٹی اور ساری چیزوں کو، اور ان کے پھر ان کو مختلف بنچز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ گھروں میں آتی ہیں، پھر وہ کٹتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد انسان کھانا کھاتا ہے نا۔ اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور کہے جی خود بخود اللہ نے چاہا تو خود بخود کھانا میرے منہ میں آ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی قوم یا کسی بھی انسان کی دل کی کیفیت جب تک وہ اپنی خود نہیں بدلے گا، اس وقت تک اس کے حالات نہیں بدل سکتے۔ تو دل کے اندر جو ایمان ہے نا، وہ اگر چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکل آئیں۔ اور اللہ کی یہ کتاب ہدایت جو ہے نا، اس کو صرف پڑھنے اور سننے اور سیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس پہ عمل کرنے کی نیت رکھیں اور کوشش شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ پڑھ تو رہیں، سمجھ تو رہیں، اللہ نے چاہا تو کبھی عمل بھی کرنے لگیں گے، نہیں، کوشش کریں۔ اس کوشش میں اگر کہیں لڑکھڑاتے ہیں، اگر کوئی کمی بیشی ہے، پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو درگزر فرمائیں گے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن ہم کہیں جی ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن عمل کرنا تو ابھی دیکھیں، بس جب اللہ کی توفیق ہوئی تو عمل بھی کر لیں گے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جب تک کہ کوئی قوم جو ہے وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود محنت نہیں کرتی، قوم ہو یا انسان ہو، تو جب تک ایسا وہ خود کوشش نہیں کرتی تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے یعنی عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ یعنی اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ کوئی بھی پیر فقیر یا کوئی بزرگ یا کوئی فرشتہ جن کسی کی سفارش چل جائے گی، اور جو کچھ بھی کرتے رہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، لیکن مزاروں پہ چڑھاوے ہیں، بزرگوں کی نظریں نیازیں ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ کسی کو نقصان یا عذاب دینے کا ارادہ کر لے، اور وہ کیوں کرے گا ارادہ؟ اس انسان کے گناہوں کی، اس کے کفر کی وجہ سے، تو پھر جب ایسا ارادہ اللہ کر لے تو اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو جب کسی قوم کے لیے اللہ پاک عذاب لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا کتنی قومیں تھیں جن کے اوپر عذاب آیا، کوئی ٹال سکا؟ بڑے بڑے محل، پہاڑوں کو تراش تراش کے محل اور گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن کیا اللہ کے عذاب کو ٹال سکے؟ اور اللہ کے سامنے کوئی ٹالنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے کوئی سفارش، کوئی اس کی حمایت کرنے کی بھی کسی کی جرت اور مجال نہیں ہے، نہ انسان کی، نہ فرشتوں کی، نہ جنوں کی، کسی کی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکیں۔ جو یہ الٹی سیدھی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں نا کہ فلانے بزرگ جو ہیں وہ تو اپنے ان کو ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو لیے بغیر جائیں گے نہیں جنت میں، وہ تو اڑ کے بیٹھ جائیں گے،
وہ تو اللہ سے ضد باندھیں گے کہ نہیں ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا اور بھی اس طرح کی باتیں کہ ہم تو ان بزرگوں کے اس لیے ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہوں گے تو یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ ارے بھائی یہ بات سمجھتے کیوں نہیں کہ اس دن ہر ایک کو اپنی اتنی فکر پڑی ہوگی، ہر ایک اتنا پریشان ہوگا، ہر ایک چاہے وہ کتنا بھی نیک انسان ہو، کچھ نہ کچھ خطائیں گناہ اس کے ساتھ ہوں گے ہی۔ ہم میں سے کوئی تو، ہم لوگ تو عام انسان ہیں نا، بڑے بڑے بزرگ جو تھے وہ اس خوف سے لرزتے تھے، صحابہ اکرام، عشرہ مبشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سب جلیل القدر صحابی، اور بھی بہت سارے نام ہیں، یہ سب ان کا کیا درجہ تھا؟ ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی، لیکن ان کا کیا حال تھا؟ خشیت الہی سے کانپتے تھے، روتے تھے، اتنا اللہ کا خوف دل میں رکھتے تھے۔ یہ وہ نیک لوگ جن کو اللہ نے خوشخبری سنا دی، ان کے دل میں اتنا خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں اور صرف ایک شخص ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ لیکن دوسری طرف مجھے اللہ کی رحمت سے امید بھی اتنی ہے کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ ساری دنیا کے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، صرف ایک ہی شخص ہے جو جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو بھی امید ہے نا وہ اللہ سے ہی ہے، اس کی رحمت سے ہی ہے، وہی بچانے والا ہے۔ اس کے فیصلوں کو نہ اس کے علاوہ کسی کی مجال ہے کہ وہ بدل سکے، نہ اس کے سامنے کسی کی مجال ہوگی کہ وہ بول سکے۔ سفارش تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ کا رعب و جلال ابھی تو ہم صرف پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ہم اس ذات کو ہم سوچتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم اور بزرگ و برتر ہے، لیکن یہ صرف ایک سوچ میں ہے نا ایک چیز، اور وہ اتنا جلال کے ساتھ اللہ پاک جو اس وقت عرش پہ اپنے ہوگا اور سامنے میدان محشر میں سب ہوں گے کھڑے، تو لوگوں کی مجال نہیں ہوگی، کہ سرگوشیوں کی بھی آوازیں نہیں ہوں گی، سانسوں کی سرسراہٹ ہوگی، صرف کسی کی اتنی مجال بھی نہیں ہوگی کہ کوئی بولنا اور سفارش کرنا، یہ تو بہت بات کی باتیں۔ تو اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں کوئی بھی نہ رہے کہ کوئی بھی پیر فقیر یا کوئی بھی بزرگ جو ہے وہ اتنا زوراور ہوگا کہ وہ دنیا میں آپ کچھ بھی عمل کرتے رہے، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، وہ آپ کو بخشوا دے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں، اور اللہ کے فیصلے کے آنے کے بعد اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ، جیسے دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس سے عذاب ٹل گیا، تو وہ عذاب کس نے ٹالا؟ کیا کسی بزرگ کی سفارش سے ٹلا؟ کیا کسی نے گارنٹی لے لی تھی کہ میں اللہ سے بچا لوں گا؟ صرف اللہ کی ہی مرضی، اللہ کے ہی فیصلے سے وہ عذاب ٹلا تھا، اور اس کے جو ریزنز تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اور ان لوگوں کی آہذاری، ان کی جو انہوں نے جس طرح سے اللہ کے سامنے انہوں نے آہذاری کی، روئے اور اللہ سے معافی مانگی، گڑ گڑائے، سجدے میں گر پڑے رہے، بچوں تک کو لا کے ڈال دیا سجدے میں، جانوروں کو، اس چیز سے بھی اللہ کا فیصلہ نہیں بدلنا چاہتا تو نہ بدلتا، لیکن اللہ پاک نے ان کی آہذاری کو قبول کر لیا۔ ان کے رسول کیونکہ وقت سے پہلے چلے گئے تھے، وہ بھی ایک ایکسکیوز بن گیا۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے ہی چاہا تو اللہ نے اس عذاب کو ان سے ٹال دیا، عذاب کے بادل آ کے واپس پلٹ گئے۔ کس کے کہنے سے؟ صرف اللہ کے کہنے سے، صرف اللہ کے حکم سے۔ عذاب کو لانے والا بھی وہی ہے، بھیجنے والا وہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب وہ کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ کر لے تو وہ نہیں ٹلتا، کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتا۔ هو الذی، وہی ذات ہے جو یریکم، دکھاتا ہے تمہیں، البرقا، بجلی کی چمک، خوفاً، خوف، و طمعاً، اور امید سے، وینشئ، اور وہ اٹھاتا ہے، السحاب الثقال،
بادل بوجھل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو بجلی کی چمک خوف اور امید کے ساتھ دکھاتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ بعض دفعہ بجلی کی چمک سے بہت خوف ہوتا ہے نا، کیونکہ بجلی گرتی ہے تو بڑی تباہی ہوتی ہے، آبادیاں جہاں پر جنگلوں میں گرتی ہے تو پورے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، آبادیوں میں گرے تو گھروں میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تو جب بجلی آسمان پہ چمکتی ہے تو ایک خوف کی علامت ہوتی ہے نا، کہ بجلی کی چمک سے، بادلوں کی گرج سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بجلی کی چمک ایک خوشخبری بھی لے کر آتی ہے۔ اور وہ کیا؟ آپ اکثر سنتے ہیں موسم کے حال میں کہ گرج چمک کے ساتھ بارش۔ تو گرج چمک کے ساتھ بارش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بہت خوب اچھی موسلادھار خوب اچھی بارش ہوگی، کیونکہ گرج چمک کا مطلب یہ ہے کہ بادلوں کے بہت سارے بادلوں کے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ٹکرائیں گے اور کافی دیر تک بہت اچھی بارش ہوگی، اور ظاہر ہے اس بارش کا نتیجہ اچھا نکلے گا، فصلیں اچھی ہوں گی، جہاں جہاں کنویں اور نہریں سوکھ رہے ہیں، چشمے، وہ سب جاری ہو جائیں گے، پانی بھر جائے گا جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، پھر زراعت کے لیے۔ تو یہ خوشخبری اور امید والی چیز بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف ہے۔ تو یہ بھی وہی والی بات ہے، جس طرح سے اللہ سے خوف اور امید دونوں رکھنا چاہیے، اسی طرح بجلی کی چمک کو دیکھ کر بھی وہ ذات جو ہے وہی دکھا رہی ہے یہ بجلی کی چمک، اور اس میں کبھی کسی وقت خوف ہے اور کسی وقت اس میں امید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے نا، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور وہ پھر بھاپ اٹھتی ہے سمندر سے، اور پھر یہ جیسے السحاب الثقال، کیا مطلب ہے؟ بوجھل بادل، یعنی بادل بنتے ہیں اور پھر وہ مستقل، وہ جب ٹھنڈے علاقوں تک پہنچتے ہیں تو وہ اور بوجھل ہو جاتے ہیں، وہ پانی جو ان کے اندر ہوتا ہے ایوپریٹ جو کرتے ہیں، پھر اس بجلی کو، اس بارش کو برسانے کا اللہ نے، یعنی بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک ایک ساتھ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بادل جب ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے جسے گرج کہتے ہیں، اور اس ٹکرانے سے جو بجلی یا الیکٹریسٹی جو بہت ہی ہائی وولٹیج کی وہ پیدا ہوتی ہے، وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ لیکن لائٹ کی سپیڈ کیونکہ زیادہ ہے تو پہلے ہمیں بجلی نظر آتی ہے چمکتی ہوئی، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے، حالانکہ ہوتا دونوں ایک ہی ساتھ ہے، یعنی بادلوں کے ٹکراتے ہی بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور آواز بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم تک آگے پیچھے یہ پہنچتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اب اگر کبھی ایسا ہو تو غور کیجیے گا اس چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا ایک نظام ہے جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ زمین کی جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوق کے لیے پانی بہت ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پانی کی ایک مستقل جو ایک چین ہے کہ وہ برستا ہے اور وہ ندی نالوں میں بہتا ہے، دریاؤں میں جاتا ہے، اور پھر سمندر میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سمندر سے بھاپ بنتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل بوجھل ہوتے ہیں، پھر وہ مختلف جگہوں پہ برستے ہیں بادل، اور پہاڑوں پہ بھی برستے ہیں، اور وہاں پر برف بھی جمتی ہے، اور پھر وہ پگھلتی ہے، اور پھر ندی نالے جاری ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ایک پورا سائیکل ہے، واٹر سائیکل۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے، اس کی حکمت اور قدرت بے مثال ہے، اس کی صفات بے عیب ہے، اور اپنی خدائی میں وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب جن کو اللہ نے عقل اور شعور اور ایمان نہیں دیا، وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں تو جانوروں کی طرح سنتے ہیں۔ جیسے جو جانور ہیں وہ اگر بجلی کی چمک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنیں گے تو وہ کیا گا، وہ صرف دیکھ رہے ہیں اور ان آوازوں سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ سکتے۔ لیکن جو ہوش والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، وہ اس پورے نظام پہ اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی اختیارات کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ کیسا میرے پروردگار کا بنایا وہی ایک نظام ہے۔ وہ یسبح اور تسبیح کرتی ہے، الرعد کڑک، یعنی گرج جو ہوتی ہے نا بادل کی،
بحمدہی ساتھ اس کی تعریف کے، والملائکۃ اور فرشتے من خیفتہ اس کے خوف سے، ویرسلوا اور وہ بھیجتا ہے الصواعق بجلیوں کو، فیصیب پھر وہ پہنچاتا ہے بہا انہیں من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، وہم حالانکہ وہ یجادلون وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو بادلوں کی جو کڑک ہے نا، یہ بھی ایک تسبیح ہے، یہ تسبیح کی جا رہی ہے۔ ابھی آگے آپ اور پڑھیں گے کہ ہر جیسے کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کو سجدہ کرتی ہے۔ کس طرح؟ ابھی آگے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اور فرشتوں کے اللہ کے جلال سے، اللہ کے خوف سے جو لرزنے کی یا تسبیح کرنے کی جس خصوصیت کا، جس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے یہاں پر، اس لیے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مشرکین جو تھے، ہر دور میں جو مشرکین ہوا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو یا تو معبود بنا لیتے تھے یا پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ کی خدائی میں شریک، ان کی اللہ کی بیٹیاں یا اس طرح کی بات ان سے منسوخ کر دیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں قدیم جو مذاہب تھے، جیسے یونانی مذہب تھا، تو اس میں مختلف فرشتوں اور مختلف جو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے اور ان کی الگ سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سارے اور بھی مذاہب ہیں جہاں پر جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام، تو ان فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی خدائی میں شریک کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ بات خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے خوف سے وہ بھی کانپتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی اقتدار میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرما بردار خادم ہیں اور اپنے آقا کے جلال سے کانپتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو، یعنی کڑکتی ہوئی بجلیاں جو ہیں وہ ان کو پہنچاتا ہے جہاں پر وہ چاہے، یعنی جہاں وہ چاہتا ہے وہاں پہ ان کو وہ گر جاتی ہیں، بجلیاں گرتی ہیں نا آسمان سے، لیکن جس جگہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہاں پر، اور جہاں پر جس کے لیے وہ چاہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت بھی خوف کے بجائے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو اس چیز کو اللہ کی نشانی سمجھ کے اس کا اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں، یعنی ایک طرف ان کو یہ امید بھی ہوتی ہے کہ یہ بجلی اور کی چمک اور یہ بارش لائے گی جس سے کہ خوشحالی آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے اور کہیں اس سے تباہی نہ ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑے میں ہی پڑے ہوتے ہیں، انکار میں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ ایسی حالت میں ان کے اوپر وہ بجلیاں بھیج دیتا ہے اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ عذاب آئے نا اسی طرح سے کہ وہ اللہ کے کب انکار کرتے تھے، اللہ کے رسولوں کا انکار کر رہے تھے، اور ان کو ایسی حال میں بجلی کی چمک اور گرج، بادلوں کی گرج نے ان کو پکڑ لیا، ایسی کڑک تھی کہ جس نے ان کو ختم کر دیا، خاک کر دیا۔ اور اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، وہ بہت سخت پکڑنے والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا حق، برحق ہے اس کو پکارنا۔ والذین، اور وہ لوگ جو یدعون من دونہ، وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیء، ساتھ کسی چیز کے، الا مگر، کباسطی، مانند پھیلانے والے کے، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء، طرف پانی کے، لیبلغ، تاکہ وہ پہنچے، فاہو، اس کے منہ کو، وما، اور نہیں ہوا وہ ببالغہ، پہنچنے والا اسے، وما، اور نہیں دعا الکافرین، کافروں کی، الا فی الضلال، مگر گمراہی میں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسی کے لیے پکارنا برحق ہے، یعنی پکارا، اگر کسی کو پکارا جائے، پکارا کیوں جائے گا؟ پکارتے کب ہیں؟ کسی ضرورت، کسی مصیبت، کسی مشکل کے وقت مدد کے لیے پکارتے ہیں نا۔
تو اگر کسی کو مدد کے لیے، اگر اپنی کسی حاجت کے لیے کسی کو پکارنا ہے تو وہ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو. اسی کو پکارنا حق ہے کہ ہم اسی کو پکاریں. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی بزرگ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی پیر فقیر ہوں، کوئی بھی دوسری وہ ہستیاں اللہ کے سوا جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اور یہاں پر نہیں وہ جواب دیتے، کا مطلب کیا ہے؟ لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی زبان سے بھی جواب نہیں دیتے. جیسے میں ایک مثال دوں گی کہ دو آدمی ہیں، ایک گڑھے میں گر گیا تو وہ مدد کے لیے پکارے گا، آواز دے گا، تو دوسرا آدمی اس کو جواب دے گا نا کہ اچھا میں کوشش کر رہا ہوں یا میں مدد لے کر آتا ہوں. کوئی ایک تو یہ جواب ہوگا، اور ایک جواب یہ ہے کہ وہ اس کی فوری مدد کرے. تو یہاں جواب دینے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی حاجت روائی، جو مدد مانگ رہے ہیں، جو مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، جو پیروں فقیروں کے درباروں میں جا کے ان سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ دے ہی نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے. یعنی ان کی حاجت کو، ان کی جو کچھ بھی یہ مانگ رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کو پورا کرنے کی وہ قدرت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ خود اللہ کے آگے سب محتاج ہیں، اللہ کے آگے سب خود مانگنے والے ہیں. تو کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر دنیا میں انسان کو کسی سے کچھ ملتا ہے یا کسی، تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ذریعے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دوسرا انسان بھی اسباب پہ قدرت رکھتا ہے. اسباب پہ قدرت صرف اللہ ہی رکھتا ہے اور وہی بناتا ہے راستے. تو مدد کے لیے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ بھیج کے آپ کی مدد فوراً نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کے اختیارات ہیں کہ وہ اسباب بنا دیتا ہے کہ آپ کی مشکل، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو یہ والا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے کوئی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پانی کی طرف بڑھا دے تاکہ وہ اس تک پہنچ جائے. یعنی اگر سامنے دریا ہے یا نہر ہے، یا دریا اور نہر چھوڑ دیجئے، ہم سمپل اور ایزی مثال لیتے ہیں. جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، جگ رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے، پانی ہے اس کے اندر بھرا ہوا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ تھوڑی دور فاصلے پہ، اور آپ ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ہی جگ رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے، گلاس ہے جس میں پانی ہے. آپ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے کہیں کہ آؤ پانی میرے منہ میں چلے جاؤ، پانی چلا جائے گا کیا؟ نہیں جا سکتا نا. اس لیے کہ آپ کو اسباب اختیار کرنے ہوں گے. آپ کو جگ سے پانی نکالنا ہوگا، پھر اس کو ہاتھ میں اٹھا کے گلاس کو منہ سے لگانا ہوگا، تب آپ پانی پئیں گے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا نا کہ فصل تو اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ زرخیز ہے زمین، اس میں آپ نے بیج ڈالے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت بارش ہوئی، پانی ملا، فصلیں اگیں. اب آپ کہیں کہ جی بس یہ تو اگائی ہیں، اب یہ خود بخود روٹی بن کے میرے منہ میں چلی جائیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو اللہ پاک کو چھوڑ کے جن لوگوں کے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اسباب بنا دیں گے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی پانی کے سامنے بیٹھ کے صرف کہہ رہا ہے، لیکن پانی خود سے اٹھ کے اس کے لیے نہیں آ سکے گا. اور کافروں کی دعا تو سوائے گمراہی کے کچھ ہے ہی نہیں. تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ بھی، یعنی سمجھیں ان کو دنیا میں جو کچھ حاصل ہوتا بھی ہے نا، وہ بھی اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے، اس دنیا میں جینے کے، اور یہاں کے جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے ایک طریقہ بنایا ہوا جو سب کو مل رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، منکر ہو، جو بھی ہے سب کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہو گئے، وہ بھی صحیح ہیں اور ہم بھی صحیح ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت ان کو بھی سب کچھ مل رہا ہے. دنیا کے جو اسباب ہیں، جو مال و دولت ہے، یا جو بھی سہولتیں عیاشیاں ہیں، وہ سب ان کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اٹس اوکے، دنیا کی حد تک ہے نا.
لیکن اس کے آگے کا کوئی ان کی دعائیں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسی زندگی گزار کے یہ دعا کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور نہ اس کی کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ بے اثر ہے ان کی دعائیں، ان کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کے تحت ان کو مل رہا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، من فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعاً، خوشی سے، وکرہن، اور ناخوشی سے، وظلالہم، اور سائے ان کے، بالغدوی، صبح، والآصال، اور شام۔ آیات سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز جو بھی اس کائنات میں ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اس آیت کے دیکھیں دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی سجدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں جھکنا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، اللہ کا حکم بجا لانا۔ تو زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس معنی میں یعنی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اللہ کی مشیت سے بال برابر بھی وہ سرتابی نہیں کر سکتی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ انسان کو چھوڑ کے جتنی بھی مخلوق زمین اور آسمان کی ہے، جس طرح جو اللہ نے ان کے لیے بتا دیا ہے طریقہ، اور جس طرح سے وہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ ان کو پتہ ہے، وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ اس میں وہ کوئی ذرا سا بھی آگے پیچھے ہونے کی ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ کریں، اور وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، سوائے انسان کو جس کو کہ اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ جو بات آ رہی ہے نا کہ خوشی سے جو بھی ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے یا پھر ناخوشی سے۔ تو مومن جو ہے وہ تو برضا و رغبت خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے اس کے حکم کے آگے۔ لیکن کافر جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن معاملات ایسے ہیں کہ ان کے لیے اس کو اللہ کی قدرت کا اطاعت گزار بننا پڑتا ہے۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے؟ سورج نکلتا ہے اللہ کی قدرت سے، مومن اٹھتا ہے اللہ کی آگے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، دن کو شروع کرتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے۔ کافر جو ہے وہ اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح صبح اٹھنے پہ مجبور ہے اپنے دن کے تمام کاموں کے لیے، اس کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ بھی صبح اٹھے گا اور سب کرے گا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت اس طرح سے نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلنا اس کی مجبوری ہے۔ جو نظام اللہ نے بنایا ہے، ایک مومن کھانا کھانے بیٹھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پیتا ہے تو اللہ کا نام لے کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بغیر زندگی ہو سکتی ہے؟ اس نظام کی اطاعت جو ہے وہ کافر بھی کر رہا ہے، لیکن ناخوشی سے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ نہیں کر رہا، مجبوری ہے اس کی، کرنا ہے اس کو، اس نظام پہ چلنا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے، تو وہ ناخوشی سے کرے یا خوشی سے کرے، جو اللہ نے بنا دیا ہے نظام اس پہ عمل سب کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کبھی اس چیز پر غور کریے گا کہ انسان تو سجدہ کرتے ہی ہیں، لیکن درختوں کے سائے جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے 12 بجے کا کہ جب سورج سر پہ ہوتا ہے اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوتا، لیکن دن کے ڈھلتے وقت جو ہے نا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو وہ سجدہ کر رہی ہوتی ہے۔ بلڈنگیں جو ہے نا ان کے سائے کیا ہیں؟ یہ سائے کیا ہیں؟ یہ سجدے ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ ان کے سائے بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ مادی چیزیں جو کہ وجود اس طرح کا انسان کی طرح کا نہیں رکھتی، لیکن وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ صبح اور شام، مشرق اور مغرب کی طرف سایوں کے گرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کائنات کی، یہ کسی کی اطاعت گزار، کسی کے قانون سے مسخر ہیں، کسی کے بنائے ہوئے نظام کی پابند ہے۔ کون ہے وہ ذات جس کی یہ سب اطاعت گزار ہیں، جس کے آگے یہ سب سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں یہ باتیں، یہ پوری قرآن کی آیات جو ہیں یہ ہر ایک کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من رب السماواتی، کون رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، قل کہہ دیجئے افتخذتم، کیا پھر بھی بنا لیے تم نے، من دونہ ہی، اس کے سوا، اولیاء، مددگار، لا یملکون، نہیں وہ مالک ہو سکتے، لی انفسہم، اپنے نفسوں کے لیے، نفعا، کسی نفع کے، ولا ضررا، اور نہ کسی نقصان کے۔ قل کہہ دیجئے، هل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، ام، یا هل تستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات، اندھیرے، والنور، اور روشنی، ام جعلوا، یا انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، کچھ شریک، خلقو، انہوں نے پیدا کیا، کا خلق ہی، مانند اس کی تخلیق کے، فتشابہ، تو مشتبہ ہو گئی، الخلق، پیدائش، علیہم، ان پر، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ خالق ہے، کل شیء، ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی اکیلا ہے، بہت زبردست ہے۔ اب یہ بات یاد رہے، جیسا کہ میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں اور قرآن میں بھی ہے، کہ یہ مکہ کے جو مشرکین تھے یہ ایک اللہ کے وجود کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے انکاری نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور مختلف دیوی دیوتاؤں کو، مختلف فرشتوں کو جو ہے وہ بھی خدائی میں شریک کرتے تھے، یہ ان کا گناہ تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کا کون رب ہے، کیونکہ یہ خود بھی اللہ کو ہی مانتے تھے نا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ، پھر کہہ دیجئے، کیونکہ کہہ دیجئے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب میں یہی کہیں گے، کیونکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا، حالانکہ اس بات کے قائل تھے کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سوال کرتے تھے تو اس کا جواب وہ ہاں میں بھی نہیں دے سکتے تھے، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا عقیدہ جو بھی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اقرار اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اگر اقرار کر لیں گے اس بات پر تو پھر یہ بات آ جاتی کہ بھائی جب تم یہ بات مانتے ہو تو پھر کیوں شرک کر رہے ہو، اور شرک کے لیے پھر کوئی معقول، کوئی بنیاد، کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ان کو معلوم تھا کہ ہم اس پہ پھر آگے بات کر کے ہمارے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے، ہماری ویکنس ہے، اور ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور اس طرح سے دلائل سے تو ہم جیت ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن، کوئی حجت، کوئی دلیل تھی ہی نہیں، تو صرف ضد اور وہ تھی کہ ایک ضد یہ تھی کہ ماننا نہیں ہے اپنے غرور اور تکبر میں، دوسرے کہ ہمارے اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر چلنا ہے، اور اسی طرح کی جو جاہلیت اور عصبیت تھی جس کی وجہ سے انکار کرتے تھے، تو وہ تو اگر جواب دینے کا یہ وقت آ جاتا اور ان کو جواب دینا پڑتا تو پھر یہ آگے تو بحث کر ہی نہیں سکتے تھے نا، ان کو قائل ہونا پڑتا، اسی لیے یہ جب پوچھا جاتا تھا ان سے تو یہ چپ ہو جاتے تھے۔ اور قرآن میں اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، کائنات کا رب کون ہے، تم کو رزق دینے والا کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دیتا ہے کہ تم یہ ان سے کہو کہ اللہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد کیا کہو ان سے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، اللہ یہ سارے کام کر رہا ہے، تو پھر یہ دوسرے جن کی تم بندگی کرتے ہو یہ
کس قابل ہیں، ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ کیا پھر بھی تم نے اللہ کے سوا اپنے کچھ اور مددگار بنائے ہوئے، جبکہ تمہیں معلوم ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ صرف اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے، پالنے والا بھی۔ اور جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک، اور تو وہ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی نہ تو کسی نفع اور نہ کسی نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں۔ ان کو تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ اچھا یا کچھ برا، کسی برائی کو ٹال سکیں یا کچھ اچھا اپنے لیے کر سکیں۔ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والا؟ اندھے سے مراد کون ہے؟ اندھے سے مراد یہاں پر نابینا نہیں ہے، اندھے سے مراد وہ شخص ہے جو ہر طرف کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ دیکھ تو رہا ہے لیکن وہ در حقیقت کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا۔ اور یہاں پر آنکھوں والے سے یا دیکھنے والے سے مراد وہ ہے جس کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا جو ہے اس میں اس کے لیے غور و فکر کے مواقع ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے اور اللہ کے اور نزدیک ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پہ غور کرتا ہے اور زیادہ اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتا ہے، اور زیادہ یہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے اختیارات ہیں اور کائنات میں کہاں کہاں اللہ کا کس طرح سے جلوہ بکھرا ہوا ہے۔ اس سے وہ دیکھنے کے بعد وہ صرف دیکھ کے گزرتا نہیں، غور کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر تم اندھے ہو گئے ہو، عقل کے اندھے ہو، اور تمہیں کچھ سامنے کی باتیں بھی نظر نہیں آ رہی، تو بھائی جس کو اللہ نے بصیرت دی اور جو دیکھ رہا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح اندھا بن جائے، اپنی آنکھیں پھوڑ لے؟ اس کو تو حقیقت نظر آ رہی ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیروی کرنے والے جو مسلمان تھے ان کو تو حق نظر آ رہا تھا، اور وہ ظاہر ہے اللہ کی قدرت کو دیکھ کے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لے آئے تھے۔ تو وہ کس طرح سے، تم تو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے بنے ہو، تو ایک شخص جس کو نظر آ رہا ہے، جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے، وہ کیوں اپنی آنکھیں پھوڑ کے تمہارے ساتھ اندھے پن میں شامل ہو جائے؟ اور کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اندھیرا اور روشنی، یہاں اندھیرے سے مراد ہے جہالت، کفر، گمراہی، شرک، اور روشنی سے مراد ہے دین، حق، علم، ہدایت، یہ ہے روشنی۔ تو تاریکیوں سے مراد جو جہالت اور جو کفر کی جو تاریکیاں ہیں، اس میں منکرین بھٹک رہے ہیں، اور جن کو روشنی مل چکی ہے، یعنی جن کو ہدایت اللہ کی طرف سے مل چکی ہے، جو ایمان لے آئے ہیں، اب وہ کس طرح سے اپنی اس شمع ہدایت کو بجھا دیں اور ان جاہلوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کر لیں؟ اگر وہ اندھے، وہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، وہ اگر اس نور کی قدر نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن جس نے اس نور کو پا لیا ہے اور جو نور اور ظلمت کے فرق کو جان چکا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے شریک جنہوں نے اللہ کی طرح ہی کچھ تخلیق بھی کیا ہے، جیسے اللہ کی تخلیق ہے، تو کیا یہ جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ بنایا ہے شریک کر رہے ہیں؟ تو اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو کچھ دوسری چیزیں انہوں نے بھی تو پیدا کی ہوں گی نا، اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں تو۔ اور پھر اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ اللہ نے کیا تخلیق کیا اور دوسروں نے کیا کیا ہے، تب تو واقعی یہ شرک کی کوئی بنیاد ہوتی۔ لیکن جب یہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کوئی ایک دن کا بھی نہیں توڑ سکتا، ایک بال تک نہیں بنا سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، خود اس چیز کو مانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں، کائنات کی تخلیق میں ان جعلی خداؤں کا کوئی ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے، تو پھر ان
جعلی معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کس طرح سے انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہی اکیلا ہے اور زبردست ہے، یعنی سارے نظام کو چلانے والا، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا وہ ایک ہی ہے، اس کے جیسی ہستی کوئی دوسری نہیں ہے، اور وہ بہت اختیار رکھنے والا، بہت صاحب اختیار، بہت قدرت والا، بہت اعلیٰ و برتر، اس کے جیسے ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں اس کی طرح سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پاک نے جس طرح سے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جس طرح سے انسان کی تخلیق کی ہے اور تمام مخلوقات کی، تو پھر ان سب کے اوپر غور اگر کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ بات بالکل ہی غیر معقول لگتی ہے کہ اللہ کے علاوہ، یعنی اصل جو خالق ہے اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو خالق بنا کے اور اس کی بندگی کرنا شروع کر دے۔ انزلہ، اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فسالت، تو بہ نکلی، اودیتاً، وادیاں، بقدرہا، ساتھ اپنے اندازے کے، فاحتمل، تو اٹھا لیا، السیل، سیلاب نے، زبداً، جھاگ، رابیاً، چڑھا ہوا، اٹھا ہوا یا پھولا ہوا، ومما، اور اس میں سے جو، یوقدون، وہ جلاتے ہیں، علیہ، اس پر، فی النار، آگ میں، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے یا تلاش کرنے کو، حلیتاً، زیور، او متاعن، یا برتن، زبدن، جھاگ ہے، مثلہ، اس جیسی، کذالک، اسی طرح، یضرب، بیان کرتا ہے، اللہ تعالی، الحق، حق کو، والباطل، اور باطل کو، فامت زبد، تو رہا جھاگ، فیذہب، تو وہ چلا جاتا ہے، جفاءً، خشک ہو کر یا ناکارہ ہو کر، واما، اور لیکن، ما ینفع، جو نفع دیتا ہے، الناس، لوگوں کو، فیمکث، تو وہ ٹھہر جاتا ہے، فی الارض، زمین میں، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، الامثال، مثالیں۔ اب دیکھیں، ایک آسمان سے برسنے والے پانی کی مثال دی جا رہی ہے، اور دراصل یہاں پر جو یہ مثال دی جا رہی ہے، اس میں آسمان سے برسنے والی بارش سے مثال کس چیز کی دی گئی ہے؟ اس قرآن کے علم کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ آسمان سے جیسے بارش، اسی طرح آسمان سے وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان لانے والے جو نیک فطرت لوگ ہیں ان کو ندی نالوں کے مانند بتایا جا رہا ہے، جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اللہ کی اس رحمت کی بارش سے بھرپور ہو کر اپنے اپنے راستے پر بہ رہے ہیں، رواں دواں ہیں۔ اور جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، انکار کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، اور یہ منکرین ہیں، مخالفین ہیں، ان کی مثال ہے اس جھاگ اور خس و خاشاک سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے سیلاب میں جب پانی کا ریلا آتا ہے تو وہ پانی کے ریلے کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے جو خشک جھاڑیاں، گھاس، یا جسے خس و خاشاک کہتے ہیں، یا کچرا، یہ سارا کا سارا بہتا ہوا اس سیلاب کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور سطح کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، اندر تک نہیں جاتا۔ تو جو وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر علم نازل کیا گیا تھا، جو ہدایت کا علم جو نازل ہوا تھا، اور وہ پھر ایمان جو لوگ لائے ہیں ان کے دلوں میں یعنی وہ ندی نالوں کی طرح کہ وہ آسمان سے برسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے بارش کی جیسے مثال، اور پھر وہاں سے چشمے پھوٹے، نہریں بہیں جو اہل ایمان تھے ان کی شکل میں، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کی حیثیت کیا تھی؟ اس خس و خاشاک کی طرح تھی، جو اس پانی کے اوپر کچرے کی طرح ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، پانی کے ریلا جب اور شدت اس میں آتی ہے تو وہ ایک طرف بہ کے وہ کچرا ایک طرف چلا جاتا ہے اور پانی صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال دی گئی ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ آگ کے اوپر جلائے جاتے ہیں، یعنی جو دھاتیں ہوتی ہیں ان کو آگ کے اوپر پکایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، یعنی بہت تیز ہیٹ پہ ان کو کرنے کے بعد پھر اس سے مختلف زیور، یا دیکھیں سونا ہے جیسے چاندی ہے، تو یہ جس شکل میں ہوتے ہیں
ویسے ہی اس شکل میں، ان ٹکڑوں کی شکل میں تو گلے میں نہیں لٹکا لیا جاتا نا، بلکہ ان کو بڑی بڑی بھٹیاں ہوتی ہیں جن میں ان کو پکایا جاتا ہے اور پگھلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو مختلف زیوروں کی یا برتنوں کی شکل دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کی بھی وہی مثال ہے کہ جب آگ کی بھٹی خوب تیز دہکائی جاتی ہے اور اس میں ان کو ڈالا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی ایسے ہی جھاگ جھاگ جیسا ان دھاتوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے، جس طرح کے سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ سا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ بعض دفعہ آگ کی بھٹیوں میں بھی پکائے جاتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ایسے حالات میں؟ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دل سے ایمان نہیں لاتے یا جن کے ایمان کمزور ہیں، وہ آگ کی تپش کی وجہ سے جیسے اوپر ان دھاتوں کے اوپر جیسے وہ جھاگ جھاگ سا آ جاتا ہے نا، اس طرح وہ سطح پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اصل اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے واقعی اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ آگ کی بھٹیاں ان کو اور زیادہ، اور کہتے ہیں نا کہ سونا جو ہے وہ آگ میں پک کے ہی اس کی قدر پتہ چلتی ہے، مطلب اس کی شکل پتہ چلتی ہے۔ اور لوہے کا بھی کہتے ہیں نا کہ جب گرم ہو جب چوٹ مارو، تو جس وقت دہک رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا جو تکلیفیں لوگ مشرکین اور کفار جو ہے مسلمانوں کو پہنچاتے تھے، وہ تکلیفیں ان کو در حقیقت اور زیادہ مضبوط کرتی تھیں، اور زیادہ ان کو ثابت قدم بنا رہی تھیں۔ تو سیلاب کی شکل میں بھی جو خس و خاشاک ہے وہ سطح پر آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب ان دھاتوں کو بھی بھٹی میں پکایا جاتا ہے تو ان کا جو بھی میل کچیل ہے وہ نکل جاتا ہے، اس پکانے کے عمل میں اوپر جھاگ کی شکل میں وہ آ جاتا ہے اور نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہی مثال اہل ایمان کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے، مشرکین اور کفار ہیں، ان کی مثال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ کی جو مثالیں ہیں وہ بھی دیکھیں کتنی انوکھی ہیں، اور اللہ ان مثالوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو، حق اور باطل کا فرق اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو پھر اب جو اوپر جھاگ آتا ہے، یعنی چاہے وہ سیلاب کی شکل میں اوپر جھاگ ہو یا دھاتوں کو جب پکایا جا رہا ہے اس شکل میں ہو، تو وہ چلا جاتا ہے، وہ تو اس سے ایک طرف خشک ہو کر ناکارہ ہو کر ویسٹیج ہے نا، اس کو نکال کے ایک سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کی ذات کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور جس انسان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ کیسے ٹھہر جاتا ہے؟ اس دنیا سے تو سب کو چلے جانا ہے نا، تو اس دنیا میں کیسے ٹھہر جاتا ہے؟ اپنی کی ہوئی اس نیکی، اپنے کیے ہوئے اس اچھے عمل کی وجہ سے جس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی اور اہم چیز، سب سے بڑی مثال ہے علم، جو لوگوں کو علما نافعہ، نفع پہنچانے والا علم۔ نفع پہنچانے والا کیا علم؟ کہ جس سے بہت پیسے کما سکے؟ نہیں، ایسا علم جو اس کو ایک نیک اور اچھا انسان ہدایت کے راستے پر لے آئے، جو اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کے لیے بھی اس کی تیاری کروائے۔ ایسا علم حاصل کرنے والا، ایسا علم دینے والا، وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے گا نا تو وہ رہ جائے گا، اس کا وہ نفع جو اس نے دوسرے کو پہنچایا ہے نا وہ اس دنیا میں رہ جائے گا۔ اور ایک سلسلہ ہے، اس سلسلہ آپ دیکھیں نا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام تک پہنچا، صحابہ اکرام سے دوسرے تابعین تک، تبع تابعین تک، بزرگوں تک، نسل در نسل در نسل در نسل در نسل قرآن ہم تک بھی پہنچا۔ اپنے اپنے حساب سے سب اس کو پڑھنے کی گھروں میں کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو کچھ عمل ہے، یہ جو کوششیں ہیں، اس کا سب کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچے گا ہی نا۔ شروع کہاں سے ہوا ہے سلسلہ؟ تو یہ ایک چین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے،
صحابہ کرام اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مومنین، وہ نیک لوگ جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، سمجھا اور دوسروں کے سمجھانے کے لیے اس کی تفسیر کی، اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہماری ہدایت کے لیے، کہ ہماری آسانی کے لیے، کہ ہم سمجھ سکیں۔ ان کا علم آج دنیا میں موجود ہے نا، وہ چلے گئے لیکن وہ جو فائدہ انہوں نے پہنچایا ہے لوگوں کو وہ باقی ہے اور باقی رہے گا ہمیشہ۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کے ساتھ کی گئی کوئی بھی نیکی جس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کی تکلیف دور کی، کسی کی پریشانی سنی، کسی کو اچھا مشورہ دیا، کسی کی مدد کر دی، ضروری نہیں ہوتی ہے ہر مدد مالی ہو، بعض دفعہ کسی کو آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ نیکیاں جس سے کسی کو فائدہ پہنچائے وہ زمین پہ باقی رہیں گی۔ اور اس میں سب سے بڑی نیکی ہے علم کو پہنچانا، اس سلسلے کو جاری رکھنا، آپ علم حاصل کریں اور اس کے بعد آگے تک پہنچائیں۔ تو ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن اگر ہمارے اس علم سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو وہ فائدہ تو موجود رہے گا نا، اور وہ فائدہ جب آگے تک پہنچے گا تو وہ اس میں ہم بھی حصے دار بن جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، کتنی پیاری مثال ہے، کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیں آپ کہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں۔ اتنا اچھا لگا مجھے یہ پڑھ کے، اتنی پیاری اللہ نے بات یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے بیان کرنے کا انداز بھی کتنا پیارا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابوا، قبول کیا، لربہم، اپنے رب کے لیے، الحسنی، بھلائی ہے، یعنی جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مان لیا، جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت میں سر جھکا دیا، اس کی بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انکار کیا اور اپنی سرکشی دکھائی، اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہی، تو بے شک ان کے لیے تو کیا ہوگا کہ یہ پوری زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اس کے جیسا اور بھی سارا آ جائے وہ بھی سب کا سب، اب وہ فدیے میں دے دیں اس کے ساتھ، تو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے، سوچیں کیا کچھ نہیں ہے زمین میں، کتنے خزانے، کتنی معدنیات، کتنی دولت، سب کچھ ہے، اتنا ہی اور بھی سب کچھ مل جائے، وہ سب کچھ بھی ان کو مل جائے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اگر انہوں نے اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا، تو ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، اس کے اطاعت میں سر جھکایا۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو ہے نا، ان کو پوری زمین کی ساری دولت اور سب کچھ بھی دے دیا جائے گا، اور اتنا ہی اور بھی، اور وہ چاہیں گے کہ فدیہ میں دے کے ہم اپنی جان اگر بچا لیں، لیکن وہ کہیں گے کچھ بھی بڑے سے بڑے خزانے ان کو مل جائیں، وہ کہیں گے ہم آج وہ بھی دینے کو تیار ہیں، کسی طرح ہماری جان بچ جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان سے بہت سخت حساب لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ لوگ بلاتے رہے، رسول بلاتے رہے، لوگ دعوت دیتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، تو ان کے لیے جو ہے نا بہت ہی برا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اس راہ ہدایت پر، اس صراط مستقیم کا انکار کرتے ہیں، اس پہ چلنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنے نفس کی سنتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ڈھٹائی اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن بے بس اور مجبور ہو کے وہ چاہیں گے کہ ان کو بڑے سے بڑے خزانے مل جائیں تو وہ بھی دے دیں وہ، اور اپنی جان کسی طرح بچا لیں، لیکن اس دن ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے پھر بہت ہی برا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کی تفسیر آیت نمبر 18 تک کمپلیٹ ہوگی۔